جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کے اندر کمی نہیں آنے دیتا، بلکہ اس کے مال کے اندر اضافہ فرماتا ہے۔ اگرچہ شیطان اس کے ذہن کے اندر غلط خیالات ڈالتا ہے کہ صدقہ کرنے سے مال کم ہو جائے گا تو فقیر ہو جائے گا، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، اور تمہیں یہ روکے گا کہ تم جو ہے اللہ کی راہ کے اندر صدقہ کرو۔ لیکن احادیث پڑھ کر دیکھ لیں، قرآن پڑھ کر دیکھ لیں، پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو کس طرح بے حساب عطا فرماتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ اسی طرح دوسری روایت کے اندر ہے، ہر شخص قیامت والے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمایا جائے گا۔ تیسری حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بے شک صدقہ کرنے والوں کو ان کا صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے، اور بلا شبہ مسلمان قیامت کے دن اپنے صدقہ کے سائے میں ہوگا۔ چوتھی روایت کے اندر یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نماز ایمان کی دلیل ہے اور روزہ گناہوں سے ڈال ہے، اور صدقہ خطاؤں کو یوں مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو۔ الصدقۃ تفطئ الخطیئۃ کما یفطئ الماء النار، کہ اس طرح انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو ختم کر دیتا ہے۔ پانچویں روایت کے اندر یہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، باکروا بالصدقۃ، کہ صبح سویرے صدقہ دیا کرو کیونکہ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ تو آپ دیکھیں احادیث پاک کے اندر کس قدر جو ہے اس کے فضائل موجود ہیں۔ چھٹی حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اِنَّ صَدَقَةَ الْمُسْلِمِ تَزِيدُ فِي الْعُمْرِ، بے شک مسلمان کا صدقہ عمر بڑھاتا ہے، وَتَمْنَعُ مِيتَةَ السُّوءِ، اور بری موت کو روکتا ہے، وَيُذْهِبُ اللَّهُ الْكِبْرَ وَالْفَخْرَ، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے صدقہ دینے والے سے تکبر اور فخر، بڑائی اور فخر کرنے کی بری عادت کو دور فرما دیتا ہے۔ ساتویں حدیث پاک کے اندر یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انہا حجاب من النار، جو اللہ کے رضا کی خاطر صدقہ کریں تو وہ صدقہ اس کے اور آگ کے درمیان پردہ بن جاتا ہے۔ آٹھویں حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ان الصدقۃ لتفطئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، کہ بے شک صدقہ رب کے غضب کو بجھاتا ہے اور بری موت کو دور کرتا ہے۔ تو حضرت ابو کبشہ انماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھا کے فرمایا، واللہ ما ناقص مال عبد من صدقۃ، کہ اللہ کی قسم کہ بندے کا مال صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا، ما ناقص مال عبد، کہ بندہ مومن کا مال صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ صدقہ جو ہے وہ برائیوں کے دروازوں کو بند کرتا ہے۔ صدقہ دینے والا کل قیامت والے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ صدقہ انسان کو قبر کی گرمی سے بچاتا ہے۔ صدقہ انسان کے گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو ختم کر دیتی ہے۔ صدقہ بلاؤں کو رد کر دیتا ہے۔ صدقہ انسان کی عمر کو بڑھانے کا سبب ہے۔ صدقہ بری موت اور برے خاتمے سے انسان کو بچاتا ہے۔ صدقہ تکبر اور غرور کی جو عادت ہے اس کا خاتمہ کرتا ہے۔ صدقہ آگ سے روکتا ہے، اور صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو جو ہے وہ ٹھنڈا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب سے انسان کو بچاتا ہے۔ تو صدقہ کرنے سے کئی بھلائیوں کے دروازے کھلتے ہیں اور صدقہ کئی برائیوں کے دروازوں کو جو ہے وہ بند کر دیتا ہے۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ شریعت کے عین مطابق جو ہے ہم اپنے مال کا، اپنی جان کا کچھ نہ کچھ جو ہے اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتے رہیں۔ خرچ کرنے کی ترکیب کیا ہے یہ بھی احادیث میں آتی ہے کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ مال عطا فرمائے تو اپنے اوپر خرچ کریں، اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچ کریں، تو یہ چیز بھی صدقہ ہے۔
ہے۔ پھر اللہ نے اضافی دیا ہے تو جو عزیز و اقارب ہیں، اس کے قریبی ہیں، ان کو وہ جو ہے صدقہ کریں، اور اس طرح جو ہمسائے ہیں ان کے اوپر جو وہ خرچ کرے، جو اپنے شہر والے ان کے اوپر خرچ کریں۔ تو بجائے اس کے کہ انسان یہ سمجھتا رہے کہ اگر میں خرچ کروں گا تو خرچ کرنے کے ساتھ مال کم ہو جائے گا اور مجھے نقصان ہوگا، میں غریب ہو جاؤں گا، فقر کا ڈر جو اس کے ذہن کے اندر آئے گا تو یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، کہ شیطان انسان کو فقر سے ڈراتا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر دل کھول کر اللہ تعالیٰ سے تجارت کی جائے۔ جو بندہ اللہ سے تجارت کرتا ہے وہ بندہ کبھی خسارے کے اندر نہیں رہتا۔ بے شمار احادیث میں بھی موجود ہے اور بے شمار واقعات کے اندر بھی موجود ہیں کہ اگر انسان اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرے تو وہ کبھی بھی خسارے کے اندر نہیں رہتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو پہلے سے زیادہ جو ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا عون ابن عبداللہ تابعین میں سے ہیں، دل جمی سے اللہ کی راہ کے اندر خرچ کیا کرتے تھے۔ تو کسی نے کہا کہ یہ آپ اپنے بیٹے کے لیے رکھ لیں کہ آپ کا بیٹا بڑا ہوگا، وہ 20,000 درہم جو ہے وہ ان کو خرچ کرے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کی راہ کے اندر تجارت کی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جو بندہ تجارت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مایوس نہیں فرماتا۔ پھر کہ کتابوں کے اندر آتا ہے سیدنا عون رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے اخلاص اور توکل کی برکت سے صدقے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے حضرت سیدنا ابو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا امیر کر دیا کہ پورے خاندان اور پورے علاقے میں وہ سب سے زیادہ خوشحال تھے۔ تو صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے، مال کم نہیں ہوتا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔